محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعہ ہے جس کے اندر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند باتیں محرم کے متعلق بھی عرض گزار ہوں گے آپ سے۔ اول یہ کہ 10 محرم الحرام جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، وہ دن تمام دنیا بھر کے اندر ایک غم اور درد اور دکھ کے ساتھ امت نے اس دن کو گزارا ہے اور ان کی تکالیف کو یاد کیا ہے، جو تکالیف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر آئی، جو ابتلا اور جو مصیبت آپ پر آئی، اس کو یاد کر کے مسلمان غمگین ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ہے کہ دن کے غم انسان کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن 10 محرم کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو مسلمان عام طور پر کر گزرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام شریعت مطہرہ کا پابند ہے۔ ہر مسلمان جو اسلام کا ماننے والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابندی کرے، تو اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کرے۔ اور اسلامی تعلیمات کے اندر کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم ڈھول تاشے بجائیں اور اس قسم کا جلوس نکالیں جس کے اندر غیروں کی شبیہ نظر آتی ہے، غیر مسلموں کا طریقہ جس میں نظر آتا ہے، وہ اسلام ناپسند کرتا ہے۔ ہمیں تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 کا رکھنے کا بھی حکم دیا گیا کہ کہیں یہودیوں جیسا نہ ہو، یہودیوں کے جیسا ایک روزہ نہ رکھیں بلکہ 2 دن روزہ رکھیں۔ تو اس طرح سے جب ہم 9 کے ساتھ 10 2 ملا کر رکھنے کا جب دیا جا رہا ہے تو دیگر چیزوں میں بھی اس کا ہونا چاہیے۔ یہ 10 محرم کے دن بڑے پیمانے پر باجے بجاتے ہوئے، کپڑے الگ رنگ کے پہن کر، جو ٹھیلا بنڈی لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کا جھنڈے کے نام پر نکلتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہرے رنگ کے کپڑے پہن لیے، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وقت پر نماز پڑھیں، صاف ستھرا رہیں، روزہ رکھیں، یہ چیزوں کو کرنا ہے۔ اور جو چیزوں سے منع کیا گیا اسلام، ان چیزوں کو، وہ بھی ہمارے بزرگوں کے نام پر، وہ بھی اتنی بڑی شخصیتوں کے نام پر وہ کام کرنا، یہ اور بھی زیادہ غلط ہے۔ تو شیطان نے کہیں پر اپنا کام پورا کر دیا ہے، ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو جو کام کرنے والے ہیں وہ کام میں لگے رہیں، ورنہ شیطان ان کاموں میں لگا دے گا جو نہیں کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق بخشتا ہے وہی آدمی اس سے بچ جاتا ہے۔ آئیے ہم چند باتیں آج حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی گفتگو کریں، کیونکہ آج ہی کا دن ان کا وصال کا دن ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ سے کربل اور کربل سے پھر جو ہے سفر پورا کیا اپنا اور دمشق پہنچے، دمشق سے پھر واپس مدینہ آئے۔ تو شہادت امام حسین کے وقت جو ساتھ تھے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے، جو آپ کے دوسرے فرزند ہے۔ بڑے فرزند تو معرکے کے اندر شہید ہو گئے اور تیسرے فرزند تو بالکل کم سن تھے، 6 ماہ کے، وہ بھی اسی میں شہادت کا جام نوش کر گئے۔ تو جو بچے تھے جن سے نسل سادات ہوتی ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے، اور آج انہی کے وصال کا دن آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے اور ان کے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبھی بھی کربلا کے واقعے کے بعد پانی انہوں نے پینا ہے تو یاد بغیر کربل کے واقعے کو کیے کہ نہیں پیا ہے۔ جب بھی پانی پیتے واقعہ کربلا ان کو یاد آ جاتا۔ اور دوسری چیز ان کے ساتھ یہ پیش آتی کہ کبھی انہوں نے ہنسا نہیں، اس کے بعد کبھی مسکرائے نہیں۔ سادات پر جو ظلم ہوا تھا، سیدوں کے اس مقدس گھرانے پر، وہ نوری قافلے پر جو یلغار ہوئی تھی، اس چیز کو، اس کے خاص حصہ ہے وہ پنجتنیوں کا خاصہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کبھی ہنسنا اور کھلکھلانا اور مسکرانا یہ کسی نے ان کو نہیں دیکھا۔ بس واقعہ جو آپ کی عمر تھی وہ صرف اللہ کا ذکر اور یاد اور خوف خدا اور اسی درد کے ساتھ انہوں نے اپنا پورا وقت مکمل کر لیا زندگی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سعادات کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ باوجود بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نماز جب ہم پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم پر چند چیزیں لازم ہو جاتی ہے کہ ان تمام کو تکمیل کر لے، اس کے بعد ہی پھر ہم نماز کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے پاکی، طہارت۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ طہارت ہے، پاکی ہے۔ تو جیسے روڈوں کے اوپر گندگی پڑی ہوتی ہے یا برسات کا پانی ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، آٹو میں، بسوں میں ٹائروں کی وجہ سے اڑتا ہے، وہ جسم پر آ جاتا ہے۔
تو اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، شاید میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اس میں دیکھ لیں کہ جو پانی اڑا ہے وہ اگر صاف سڑک جو روڈوں کے اوپر جو پانی ٹھہرا ہے تو وہ پانی اگر اڑتا ہے تو وہ برسات کا پانی ہے، اس سے کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ پانی جو مہریوں کے پاس سے بہہ کر آ رہا ہے یا ڈرینیج کا پانی بہہ کر آ رہا ہے یا کوئی کنڈیوں وغیرہ کے پاس کا جو پانی بہہ کر غلاظت کا ساتھ والا پانی آ رہا ہے وہ اگر جسم کو لگتا ہے تو پھر بدن ناپاک ہوتا ہے. لیکن اگر عام جو برسات کا پانی ہے، جیسے کوئی جنگل وغیرہ میں سے بیابان میں سے گزر رہے، صحرا میں سے ایسی جگہوں پر روڈوں کے اوپر جو پانی ٹھہرا ہے وہ اگر اڑ جاتا ہے، آنکھ پر آ جاتا ہے، بدن پر آتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ برسات کا پانی ہے. زمین پر گرنے کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ مٹیالا ہو جاتا ہے، تھوڑا مٹی کے جیسا رنگ اس کا ہو جائے گا، لیکن وہ پانی بذات خود ناپاک نہیں ہے. بلکہ شریعت مطہرہ کا یہ قانون ہے کہ ہر چیز اپنے آپ میں پاک ہے، ساری زمین خود بخود پاک ہے، جب تک کہ وہ جگہ کے اندر کوئی ناپاکی نہ دیکھ لیں، جب تک کہ آپ وہ جگہ کے اندر کوئی غلاظت نہ دیکھیں وہ جگہ پاک ہے. ایسے ہی پانی بھی پاک ہے جب تک کہ اس کا بو، اس کے اندر بو پیدا نہ ہو جائے، اس کا رنگ خراب نہ ہو جائے، اس کا مزہ نہ بدل جائے. تو رنگ، بو، مزہ، یہ تین چیزیں اگر بدلنے پر ہم پانی کے اوپر حکم لگائیں گے کہ یہ پانی کے اندر تغیر پیدا ہو گیا، تبدیلی آ گئی، ورنہ ہر قسم کا جو پانی رہے گا وہ پھر پاک کہلائے گا. ایسے ہی اگر کوئی پانی وغیرہ اڑ گیا تو اب مسجد میں نہیں آ سکتے، ایسا نہیں، جتنا حصہ خراب ہو گیا پانی جہاں تک لگا اتنا حصہ دھو لے، پاک ہو گیا اور نماز پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں. ایسے ہی یہ جو نماز کے لیے آ رہے ہیں تو جہاں پر اس کے لیے پاکی ضروری ہے ویسے ہی اس کے لیے لباس کا ہونا ضروری ہے. ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے لباس کا ہونا، اتنا جسم کا حصہ چھپانا جس کا چھپانا واجب ہے. اور وہ جو جتنا حصہ چھپانا واجب کہا گیا ہے شریعت میں وہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ہے. کہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا جتنا حصہ ہے انسان کا وہ حصہ وہ ہے جس کو چھپانا واجب ہے، اور اگر دکھائے گا تو گناہگار ہوگا. آدمی اگر اس کو دکھائے گا تو گناہگار ہوگا. اس کو ستر عورت کہتے ہیں. اور اگر اتنا لباس نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور نماز کے وقت میں یہ ہڈی چھپانا اس کو بعض علماء نے واجب کہا ہے، یعنی بٹن وغیرہ اگر لگا سکتا ہے تو لگا دے، 2-3 بٹن کھلا رکھے گا تو یہ پھر یہ ہڈی دکھنے لگے گی. اوپر کا اگر بٹن حلق دبتا ہے کھلا رکھ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس تک کے جتنے ہو سکتے ہیں اس کو لگا لینا چاہیے. اور جہاں تک آستین موڑ کر پڑھنا ہے یا نہیں تو اس کے اندر منع کیا گیا ہے کہ آپ آستین موڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو فولڈ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں کہ لباس کو موڑو مت نماز پڑھتے وقت. تو آستین کو ایسا موڑ لیے یہاں تک غلط ہے، پائچے موڑ لیے یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ اس لیے موڑ لیتے ہیں کہ نہیں میرے پائچے بہت لمبے ہیں، ٹخنوں سے بھی نیچے اس لیے موڑ لیا ہوں، تو اس لیے بھی نہیں موڑ سکتے. بلکہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا جو حکم ہے وہ تکبر کی وجہ سے بیان کیا گیا کہ تمہارے اندر تکبر نہ ہو. پہلے زمانے میں لباس بڑی مشکل سے لوگ خریدا کرتے تھے. لباس ایسا فیکٹریوں میں تیار بھی تو نہیں ہوتے تھے کپڑے، وہ تو جب ہاتھ پر بن کر بہت محنت سے کرتے تھے، اور جس کے پاس زیادہ مال ہو وہی مکمل کپڑا پہنتا تھا. ورنہ عام طور پر ہر آدمی مکمل کپڑا نہیں پہنتا، بس یہاں سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا لباس ہوتا تھا. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اور زیادہ اونچے کپڑے پہنتے، اور جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ غرور کے طور پر اتنا زیادہ لمبا لباس پہنتا کہ زمین کو جھاڑتا تھا کپڑا. تو وہ چیز شریعت نے منع کیا. شریعت میں جو لباس جو گھٹنوں سے نیچے پہننے سے، ٹخنوں سے نیچے پہننے سے جو منع کیا گیا ہے یہ وہی ہے، تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب نماز میں اگر ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے پاجامہ پینٹ تو اس کو موڑ لیتے ہیں، تو موڑنا یہ زیادہ مکروہ ہے. اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ چھوٹا مکروہ ہے. تو ایسا اگر کبھی موقع ہو کہ آپ کے پائچے موڑیں یا نہ موڑیں، آپ فکر میں پڑ جائیں گے کہ بھئی نماز پڑھ رہے تو کیا کریں، تو ایسے ٹائم پر نہ موڑیں بلکہ اس کو چھوڑ دیں. آپ نماز کے بعد موڑنا ہے تو پھر موڑ لیں اگر آپ کو ایسا دکھتا ہے. لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سلاتے وقت ہی تھوڑا اونچا سلا دیں تاکہ آپ کو یہ سب ٹینشن نہ ہو کہ اب نماز ہو رہی نہیں ہو رہی. ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اور نماز کی جو شرائط ہے ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہونا. قبلے کی طرف اگر رخ ہوگا تو نماز ہوگی، اگر رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی. اور اگر نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف تھے لیکن دوران نماز اگر سینہ پھر گیا کسی سمت میں دیکھے یا کچھ کرے اور اتنی دیر میں سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنے کی مقدار ہوئی اور سینہ کعبے سے ہٹ گیا تو ایسی ٹائم پر نماز جاتی رہی، نماز فاسد ہو جائے گی. تو نماز کی حالت میں قبلے کی طرف ہی رخ کرنا لازمی ہے.
قبلے سے ہٹیں گے نماز ادا نہیں ہوگی، نماز کے اندر بات چیت کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں کچھ کھائیں گے تبھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے سے، ایسے ہی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے کچھ کھانے پینے سے، کھانا پینا چلنا ان تمام چیزوں سے۔ ہاں اگر نماز کی حالت میں پیچھے اگر لے رہے ہیں، جیسے دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں ایک کے بالکل ایک قریب ٹھہرے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب تیسرا آدمی آ گیا، وہ بھی آ کر جماعت میں شامل ہونا چاہ رہا، تو پیچھے جو آدمی کھڑا ہے جو مقتدی ہے اس کو ہاتھ لگایا، مقتدی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر سب درست کر لے، یعنی امام اپنی جگہ پر رہے گا، مقتدی 2 قدم پیچھے ہٹے گا اور آنے والا اس کے ساتھ ٹھہر کر 3 آدمی اگر ہو جائیں گے۔ جیسے عام طور پر فجر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ تعداد کم ہوتی ہے، مساجد میں صرف 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں تو امام کے بالکل بازو میں ٹھہر جاتا ہے مقتدی اور 2 جنے پڑھتے ہیں، 3rd آدمی آنے کے بعد انہیں پیٹھ پر ہاتھ لگاتا ہے، تو آدمی کے ہاتھ لگانے پر پیچھے ہٹ رہا ہوں نہیں، یہ اگر نیت رہے گی تو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ نیت یہ ہو کہ شریعت کا حکم ہے مجھے اب پیچھے ہٹنا چاہیے کیونکہ جماعت کو درست کرنا ہے، صفوں کو درست کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ آدمی 2 قدم پیچھے ہٹے، زیادہ چل لیتے ہوئے بھی نہ آئے اور آ کر پھر وہ برابر صف کر لے، اس کے بازو والا پھر اور بھی اگر 2-4 آ جائیں گے تب بھی پھر وہ صف پوری بڑھتے چلے جائے گی، تو اس طرح۔ لیکن اگر وہ ویسے ہی ہے، اس کو معلومات نہیں ہے، مقتدی ویسے ہی ٹھہرا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر امام کو میسر ہے کہ آگے جگہ ہے اور پھر وہ امام کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور بتانا چاہتا ہے امام کو کہ اور مقتدی بڑھ گئے ہیں اور یہ بیچارہ پیچھے والا ہٹ نہیں رہا ہے، تو ایسے طور پر جب وہ امام کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے گا تو امام 2 قدم آگے بڑھ جائے گا اور پھر صف وہاں سے اس طرح سے درست ہو جائے گی۔ ابھی تو یہ صفوں کا سلسلہ آ گیا، اس طرح سے براؤن اور بلو کلر کے پٹے آ گئے، پہلے یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ نہ ایسی قالینیں ہوتی تھی، نہ ایسی جانمازیں ہوتی تھیں، فرش بھی نہیں ہوتا تھا پتھر کا بنا ہوا، مٹی کے اوپر خاک کے اوپر ہی مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں جب نماز پڑھتے تھے تو مکمل ریت ہوتی تھی مسجد کے اندر، کوئی جانماز نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی پتھر بچھا ہوا ہوتا تھا، بلکہ اتنی بارش کی وجہ سے اتنا کیچڑ مسجد نبوی شریف میں جمع ہو جاتا کہ صحابہ اپنے کرتوں کے اندر پورا کیچڑ بھر لیتے تھے، لے جا کے باہر پھینکتے تھے، اور اس کی چھت بھی کچی چھت تھی مسجد نبوی شریف کی۔ آج جو مسجد نظر آ رہی ایسی مسجد تو تھی نہیں اس دور کے اندر، تو وہ پورا کیچڑ پورا پھینک کر باہر سے پھر ریتی لے کے آ کے اندر بھر کے ریتی برابر کرتے تھے، تو جب بھی بارش ہوتی پورا کیچڑ تبدیل کیا جاتا رہتا تھا، اس کے بعد بہت کام ہوتا تھا۔ وہ دور ختم ہو گیا، نہ ویسا ابھی روحانیت رہی، نہ ویسی چیزیں رہی، نہ وہ صحابہ کے ویسے اعمال رہے ہیں۔ بہرحال ہم جب ابھی بہت ساری آسانیاں ہیں تو اس میں نماز پڑھنے میں اس میں ابھی مشکل کچھ بھی نہیں رہی، جیسے اس زمانے میں نماز کے لیے جتنی جد و جہد کرنا پڑتا تھا وہ تمام چیزیں نہیں رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا تو نماز کی شرائط میں سب سے پہلے پاکی ہے، آدمی اگر طہارت نہیں ہے، غسل نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پیشاب کے قطرے اگر بدن کو لگے ہو تو نماز نہیں ہوگی، ایک قطرہ بھی پیشاب کا لگا ہے بدن سے نماز نہیں ہوگی، چاہے بدن سے لگا ہو چاہے لباس سے لگا ہو، دونوں صورتوں میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے پاکی صفائی بہت ضروری ہے۔ بعض بھائیوں کو بیماری ہوتی ہے کہ ان کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، جو عموماً 25-30 سال کی عمر کے بعد آ جاتے ہیں، کسی کو تو بالکل جوانی کی حالت میں ہی 1-2 پیشاب کے قطرے، پورا پیشاب کر دینے کے بعد وضو خانے پہ آ جاتے ہیں، وضو وغیرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بڑے پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مجھے جب میں وضو بھی کر لیا سب ہو گیا، اس کا پھر 1 قطرہ 2 قطرے پھر مجھے آ گئے، اب میں کیا کروں، نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ نماز نہیں پڑھ سکتے، 1 قطرہ 2 قطرہ اگر پیشاب کا نکل گیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، لیکن وہ ناپاک حصہ جو آپ کے انڈر ویئر پہ لگا ہے اتنا حصہ دھونا ضروری ہے۔ آپ جائیں ٹوائلٹ میں اور اتنا حصہ جو ناپاک ہو گیا ہے جہاں پر 1-2 قطرے لگے ہیں اتنا حصہ دھو لے۔ پورا لباس تبدیل کرنا یا غسل کرنا نہیں ہے، بالکل 1-2 قطرے پیشاب کے لگے ہیں اتنا حصہ دھو لے، لباس یا پھر بدن اتنا حصہ دھو لیجئے اور اس کے بعد پھر وضو کر لیجئے، آپ پھر نماز پڑھنے کے لائق ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعضوں کو اس لیے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر جیسا مستحب طریقہ ہے ویسا استنجا نہیں کرتے، بلکہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، وہاں پر جلد بازی کریں گے تو بعد میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ادھر پیشاب خانے میں آپ جلد بازی کا کام نہ کریں، اطمینان کے ساتھ پیشاب کیا جائے، تیزی کے ساتھ کریں گے تو چھینٹے اڑ جائیں گے اور پورا بدن ناپاک ہو جائے گا، لباس ناپاک ہو جائے گا، چھینٹے اڑیں گے۔ WC کے اندر بعض پہلے تو WC گہرے ہوتے تھے 1.5 فٹ والے، ابھی تو آدھے فٹ والے بالکل کم گہرائی ہے، کھڈی جو ہوتی ہے WC جو ہوتی ہے اس کی گہرائی زیادہ نہیں ہے، تو
تو اگر آدمی زور سے پیشاب کرے گا تو چھینٹے اڑیں گے، اس لیے پیشاب کرتے وقت احتیاط کریں اور آہستہ پیشاب کریں، اور اس سمت میں پیشاب کا ہونا چاہیے جس سے چھینٹے اڑ کر نہ آئیں۔ وہ جگہ ایسی دیکھیں WC میں جہاں سے چھینٹے ہمارے سمت میں نہ آتے ہوں، اس طرح سے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے جاتے ہیں تو اونچی جگہ پر بیٹھنے کو پسند فرماتے تاکہ پیشاب کے چھینٹے ادھر کو نہ آئیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ریگستان کی کچھ اس جگہ پر پتھریلی جگہ تھی، وہاں پر استنجا کے لیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لے کر زمین کو کریدا، زمین کو کرید کر اس کو مٹی کو نرم کیا، پھر اس میں پیشاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ چھینٹے نہ اڑیں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ چھینٹوں سے بچنا چاہیے، نرم جگہ۔ ابھی ہم اتنا زیادہ پتھریلی جگہوں پر یہ پیشاب نہیں کرتے ہیں، گھروں میں کرتے ہیں، مسجدوں میں یا جہاں پر بھی ہوتا ہے، تو WC کے وقت ہی خیال رکھے کہ ہمارے پاس چھینٹے وغیرہ نہ اڑیں، اس طرح سے ہمیں استنجا کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس نجاست نہ ہو۔ چھینٹے اگر اڑیں گے تو پھر نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے، کپڑے اگر پہ اڑیں گے تو کپڑے ناپاک، بدن پر اڑ گیا تو بدن ناپاک۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹوں کی طرح پیشاب مت کرو، یعنی کھڑے رہ کر اونٹ جس طرح سے جانوروں کی طرح کرتا ہے، جانور جب کرتا ہے تو پورا چھینٹے اس پر اڑ جاتے ہیں، تو ایسا کھڑے رہ کر نہیں کریں بلکہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، تو کھڑے رہ کر نہ کریں، بیٹھ کر کریں۔ جس طرح سے پانی کو بیٹھ کر پینے کا حکم دیا گیا ہے، کھڑے کر جو پانی پیتا ہے وہ شیطان ہے، شیطان بھی ہے اور غیر بھی جو ہے نا اسی طریقے سے کھڑے کر پیتے ہیں۔ تو پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے پینا، کھڑے رہ کر پینا، یہ دونوں عمل اللہ کا نام لیے بغیر پینا یہ شیاطین کا طریقہ ہے۔ جنات بھی پیتے ہیں، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی تمام کھانا پینا ان کا بھی رہتا ہے، تو ان کی جو پانی پینے کا طریقہ ہے وہ بائیں ہاتھ سے پینے کا ہے جنات کا۔ انسان کے لیے حکم ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیے، تو رائٹ ہینڈ سے پانی پینا چاہیے، لیفٹ ہینڈ سے کبھی بھی پانی نہ پیے۔ اور بعض جنے اسٹائل مارنے، حماقت کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ سے کچھ چیز رکھ لیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، اور پانی پینے سے پہلے دیکھ لینا۔ ایک لڑکا پانی پینے سے پہلے نہیں دیکھا، اندھیرا تھا، اس میں پانی پی لیا، اس کے اندر سپلک تھی، وہ پی لیا، مر گیا وہ بچہ۔ تو اس طرح سے بغیر دیکھے کہ پیتے ہیں اندھیرے میں تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پانی پینے سے پہلے لائٹ کھولیں، رات کا حصہ ہے تو کھول کر دیکھ لے کہ کہیں مجھے کوئی بیماری نہ پکڑ لے، کوئی کیڑا پتنگا ایسی کوئی چیز پانی کے اندر نہ ہو۔ تو جس طرح پانی کو اہتمام سے آدمی بیٹھ کر پیتا ہے اور اس کے بعد پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، ایسے ہی استنجا کے وقت بھی آدمی کے اندر اطمینان ہو، اور جب ٹوائلٹ کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اس وقت سے احتیاط کرے، ننگے سر جانا اچھا نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے نماز پڑھتے وقت ٹوپی پہن لیے، اب ٹوائلٹ کو جاتے وقت ٹوپی اتار کر جاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ جیسا آپ نماز پڑھتے وقت ٹوپی پہن لیتے ہیں، ایسے ہی ٹوائلٹ کو جاتے وقت بھی ٹوپی پہنیے، ٹوائلٹ جاتے وقت ٹوپی پہنیے، ورنہ وہاں پر جنات ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو جن ہوتے ہیں، ناپاک جنیاں ہوتی ہیں، تو یہ خناس ہوتے ہیں، یہ بری نظر ہوتی ہے، تو ان کی نظر جب شرمگاہ پر پڑتی ہے تو آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتا ہے بندہ، کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے جنات سے، مرد اور لیڈیز دونوں قسم کے جنات سے پناہ مانگتا ہے۔ اور ٹوائلٹ میں جب قدم رکھ رہے ہیں تو لیفٹ پیر پہلے ڈالنا چاہیے، آپ ٹوائلٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا پیر لیفٹ میں پہلا جانا چاہیے، سیدھا پیر نہیں ڈالنا ٹوائلٹ میں جاتے وقت۔ ہاں جب آپ ٹوائلٹ سے باہر آ رہے ہیں تو آپ پہلے سیدھا پیر باہر رکھیں، کیونکہ آپ اچھائی کی طرف آ رہے ہیں، آپ سیدھی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے مسجد کے اندر ہم آتے ہیں تو پہلے سیدھا قدم رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا گھر ہے، مبارک جگہ ہے، تو یہاں پر قدم رکھ رہے ہیں تو سیدھا پیر رکھیں گے۔ لیکن جب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم پہلے لیفٹ پیر ڈالتے ہیں، کہ نہیں، مسجد سے نکلتے وقت سنت یہ ہے کہ بایاں پیر پہلے رکھنا، تو ہم لیفٹ پیر رکھ کر باہر آتے ہیں۔ ایسے ہی ٹوائلٹ میں جاتے وقت لیفٹ پیر پہلے رکھیں، اور اس کے بعد ٹوائلٹ کے اندر داخل ہونا، اور داخل ہونے سے پہلے ہی دعا پڑھ لینا چاہیے۔ اب اندر جا کر دعا پڑھ رہے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ اب بعض جنوں کے پاس جو ہے ٹوپی وغیرہ نہیں رہتی تو وہ دستی باندھ لیتے ہیں، اچھا ہے، دستی بھی ہو، کچھ کوئی چیز سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور جب ٹوائلٹ کے لیے آدمی بیٹھ رہا ہے، پیشاب کے لیے یا پھر بڑے استنجا کے لیے اگر بیٹھ رہا ہے تو بیٹھے وقت پہلے سے جو ہے لباس کو ہٹانے میں جلدی نہ کرے، اپنے جسم سے لباس کو جدا کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ جتنا زمین کے قریب آئے گا جب لباس کو جدا کریں اور لباس کو سمیٹ لیں،
اور کرتا وغیرہ اگر پہنا ہوا ہے تو باہر کرتا لگا کر جا سکتے ہیں، جیسے گھروں میں لگا کر جا سکتے ہیں، تو گھر میں کرتا پہن کر جانے سے احتیاط کریں کہ کرتا لمبا ہوگا تو چھینٹے اڑنے کا اندیشہ رہتا، اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ آپ بنیان کے اوپر رہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ کے اوپر سنبھالنے کا کرتوں کا اس کا وہ نہیں رہے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکی حاصل ہو، نیٹنس زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنی صفائی ستھرائی زیادہ ہوگی آدمی کو اتنا نماز کے اندر لطف زیادہ آئے گا، سجدوں کی تڑپ، سجدوں کا مزہ اسی میں زیادہ ہوتا ہے، پاک و صاف رہتے ہیں۔ تو پیشاب کھڑے رہ کر نہ کریں، بیٹھ کر کریں، اور جب پیشاب سے فارغ ہو جائیں گے تو ہو جانے کے بعد آپ کھڑے جائیں۔ جیسے عام طور پر کوئی تیزی کے ساتھ آتا ہے، پیشاب خانے ہوتے ہیں، وہاں پر چلے گئے پیشاب کے لیے، بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے ہی پانی لے لیتے ہیں، استنجا کر لیتے ہیں، وہاں پر ٹوٹی کھولے، وہیں سے استنجا کر لیے، صفائی ہو گئی، طہارت لے لیے، اس کے بعد پھر وہاں سے چل کر آ جاتے ہیں۔ آ کر وضو کرنے کے بعد اب پھر پیشاب کا خطرہ آ گیا، بلکہ پریشان ہوتے۔ تو غلطی کہاں ہو گئی تھی وہاں پر؟ غلطی وہاں پر بیٹھ کے پیشاب کیا تھا، وہ صحیح کیا، لیکن اس کے بعد پھر کھڑے رہنا چاہیے تھا۔ بیٹھ کر پیشاب کرے آپ، اوکے، ٹھیک کام کیے، لیکن اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے جو پانی سے دھو لیا وہ غلط کرے، بلکہ آپ وہاں پر 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کھڑے ہونے کے بعد جو رگوں میں رکا ہوا پیشاب ہوتا وہ 1-2 قطرے 4 قطرے اب زور سے وہاں سے نکل جاتے پیشاب۔ اس کے بعد پھر آپ سیدھے پیر پر، بائیں پیر پر تھوڑا سا زور دیتے، کھنکارتے، کھانستے ہلکا سا، تو وہ پیشاب اگر رکا ہے 1-2 قطرے اگر نالیوں میں، وہ بھی صاف ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر استنجا کیا۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ بالکل استنجا سے فارغ ہوتے تو پہلے وہ ڈھیلے لیا کرتے، 3 ڈھیلے سکھاتے، 3 ڈھیلے سکھاتے، اس کے بعد 3 ڈھیلے کو بھی سکھاتے، تو اس میں پیشاب کی جگہ کو سیدھے ہاتھ سے نہیں ہاتھ لگاتے، سیدھا ہاتھ پیشاب کی جگہ کو نہیں لگاتے، پیشاب کی جو جگہ ہے اس کو بائیں ہاتھ ہی سے استعمال کرتے، اس کو سیدھا ہاتھ نہیں لگاتے، اور اس کے بعد پھر 3 ڈھیلے لینے کے بعد پھر پانی سے دھوتے۔ اور وہ لوگ ہیں جو مسجد قباء تعمیر کیے تھے، تو جو ان کی جو مسجد قباء ہے، جو ایسے پاک صاف صحابہ جو اتنی زیادہ طہارت لیا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی شان بیان کی کہ وہ مسجد قباء میں نماز پڑھیے کہ جو تقوی کی بنیاد پہ رکھے گئی، تو ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری کا قرآن مجید میں چرچا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم لوگ کیسی طہارت لیتے ہو، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری کا اللہ تذکرہ فرماتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 ڈھیلے استعمال کرتے استنجا کے بعد، اس کے بعد پھر پانی بھی لیا کرتے تھے، پیشاب سے فارغ ہوتے تو اتنا ان کا عمل ہوا کرتا تھا۔ تو ہم اتنی جلد بازی میں ہم استنجا کے لیے چلو ڈھیلے نہیں میسر ہے، ڈھیلے نہیں لیتے، پانی لیتے ہیں، تو اس کے لیے تو کم از کم تھوڑا ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پیشاب سے فارغ ہوتے، تو اس کے بعد بدن صاف ہوتا ہے۔ تو انسان کا اگر بدن صاف ستھرا ہو تو اس کی نماز میں بھی دل پورا لگتا ہے۔ تو نماز کے شرائط میں سے ہے کہ بدن بالکل پاک ہو، غسل کیا ہوا ہو۔ ہاں اگر کسی کا بدن اگر ناپاک ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، غسل واجب ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جو 6 شرائط ہے نماز کے اندر آنے کے لیے، اس میں سب سے پہلے طہارت ہے، اور اس کے بعد پھر لباس کا ہونا، یعنی بدن کا ڈھکا ہوا ہونا۔ بغیر لباس کے آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ بعض لڑکے ہوتے ہیں وہ ان شرٹ کر کے آ جاتے ہیں، تو وہ ان شرٹ کر لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو بعض کی ٹی شرٹ ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے ٹی شرٹ، اب وہ جینس پینٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو بیلٹ نہیں ہوتا ہے، بیلٹ نہیں رہنے سے اتنا ٹائٹ نہیں رہتی ہے وہ جینس پینٹ۔ اب وہ آ کر رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو پینٹ نیچے کو اتر جاتا ہے، اور ان کی کمر کا نچلا حصہ جو شرمگاہ کے حصے تک ہوتا ہے وہ پورا دکھنے لگ جاتا ہے، پینٹ پیچھے سے اتر جاتا ہے، وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب ان کا کرتا تو ہوتا نہیں ہے کہ کرتا رہنے سے وہ حصہ جسم کا چھپا ہوا ہو، وہ شرٹ ہوتا ہے یا پھر ٹی شرٹ ہوتی ہے، تو وہ ٹی شرٹ بھی اوپر کو چلے جاتی ہے، جیسے وہ رکوع میں گیا تو اتنا اتنا پیٹھ کا ایک بالش کا حصہ، آدھا بالش کا حصہ، پیٹھ کا نچلا حصہ دکھتا ہے، وہ غلط ہے، ویسا نماز نہ پڑھے، ویسا نہیں۔ آپ اپنے بدن کو اچھے طریقے سے ڈھانکیں، آپ کی نماز دوسروں کی نماز سب کی نمازوں پر اثر پڑ رہا ہے ایسا نہ کریں، بلکہ آپ لباس میں بنین وغیرہ اتنی لمبی ہو کہ وہ بنین آپ کی شرٹ پینٹ کے اندر چلے جائیں، ان کے اندر چلے جائیں، تاکہ آپ کا بدن ظاہر نہ ہو، اس طرح کا بنین آپ کی ہونا چاہیے۔ اور پینٹ وغیرہ بھی تھوڑا ٹائٹ ہونا چاہیے، ڈھیلا پینٹ اور وہ اتر جا رہا ہے نماز میں، ایسی نماز ایسا نہیں کریں۔ اور اس طرح آپ کا بدن اگر دکھ جاتا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر لباس کا ہونا فرض ہے، اور لباس اگر اتر گیا ہے، جو کمر کو باندھے تھے پینٹ، وہ پینٹ تھوڑا نیچے اتر گیا، تو یہ جو ناف ہے،
ناف یعنی بمبی جس کو کہتے ہیں. تو یہ بمبی کا جتنا دائرہ ہے نا پورا پیٹھ سے لے کے کمر سے لے کے پیٹ تک کا اتنا پورا دائرہ چھپا ہوا ہونا, یہاں سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ شرمگاہ ہے. آپ شرمگاہ کا مطلب صرف پیشاب اور پاخانے کی جگہ کو نہ سمجھے کہ یہی شرمگاہ ہے, نہ. شریعت مطہرہ میں شرمگاہ سے مراد گھٹنے, ران دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہے. اس لیے گھٹنوں کا دکھانا حرام ہے کہ آدمی بعض وقت کرتا اٹھا کے پیجامہ ہٹا کے اب گھٹنے کو کھجا رہا ہے, یہ گھٹنا اس کا دکھا رہا ہے, یہ حرام ہے. گھٹنا دکھانا, ران کھلی ہوئی ران دکھانا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم زندوں کی اور مردوں کی کھلی ہوئی رانیں مت دیکھو. یعنی جس طرح کھلی ہوئی رانیں زندہ کی دیکھنا حرام ہے, ایسے ہی مردہ ہے. اب انہوں تو انتقال ہو گیا نا بھائی, ان کی ران اگر دیکھ رہے کھلی ہوئی تو کیا ہوتا, نہیں, وہ بھی منع کر دیا گیا ہے. تو مردے کی ران بھی نہیں دیکھ سکتے, اس کا جسم بھی دیکھنا منع ہے جیسے زندوں کا دیکھنا منع ہے. ایسے سوئمنگ پول کے لیے گئے تھے یا ایکسرسائز کے لیے گئے تھے اور وہاں پر گھٹنا اور ران کھلی ہوئی ہے, اس طرح کی نکر پہن کر ایکسرسائز کر رہے ہیں, اپنا بدن دکھا رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اپنی رانیں اور گھٹنے وغیرہ دکھانا تو دیکھنے والے کی آنکھوں میں آگ ہے, اور جو دکھا رہا اس کا جسم کا اتنا حصہ بھی آگ میں ہے. تو یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائے. لڑکے سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر مشرکین زیادہ ہوتے ہیں تو مشرکین اس قسم کے لباس پہن کر پھرتے ہیں, تو ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر یہ حرام یہ حرام یہ حرام لکھا ہو, ساری چیزوں منع ہی نہیں ہے کسی چیز کی, تو وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو دیکھ کر اگر آپ سیکھیں گے تو پھر آپ غلط ہیں. آپ کو تو دوسروں کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے, ان سے سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے, ورنہ بندے کی نماز ادا نہیں ہوگی. نماز کے لیے ضروری ہے ستر عورت. تو استقبال قبلہ یعنی سینہ ہمارا قبلے کی طرف ہو, قبلے کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. اگر آپ مسافر ہیں, ٹرین میں بس میں کہیں گئے ہوئے ہیں, تو وہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قبلہ کدھر ہے, تو غیر سے پوچھنے سے منع کیا گیا کہ قبلہ کدھر ہے, نہ پوچھیں آپ وہاں پر نہیں. آپ کو تحری کا حکم دیا گیا. تحری یعنی آپ توجہ کریں, غور کریں کہ ادھر قبلہ ہو سکتا, ادھر سورج نکلا ہے, ادھر سورج ڈوبا ہے, شاید اس سمت میں ہوگا. اس طرح تحری کرنا, غور و فکر کر کے نماز پڑھنا. تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس جیسے موبائل کے اندر بتاتا ہے, دائرہ بتاتا ہے کس سمت میں ہے, تو وہ اس طریقے سے اگر معلوم کر لیتے تو اس طریقے سے رخ کر کے آپ نماز پڑھیں. لیکن آپ کے پاس وہ بھی ایلیمنٹ نہیں ہے جس سے نہیں معلوم ہوتا ہے, تو پھر آپ کسی سے پوچھنا نہیں. ہاں مسلمان سے پوچھیں گے, مسلمان سے قبلے کا پوچھیں گے, غیر سے قبلے کا رخ نہیں پوچھیں گے, بلکہ تحری کرنے کے بعد آدمی نماز پڑھ لے. اور نماز پڑھنے کے بعد اگر معلوم ہوا کہ ارے میں تحری کیا اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھا, بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ ادھر ہے, تو اب نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو تحری کر کے جس طرف میں رخ کر کے نماز پڑھا وہ اللہ کے نزدیک قبول ہے, کیونکہ آپ نے غور و فکر بغیر توجہ کے پڑھا تھا تو وہ غلط ہے. تحری کیا, غور و فکر کرا, اور اس کے بعد بھی نتیجہ درست نہیں آیا, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے اور اس کی نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب نہیں کرتا, وہ نماز اس کی ادا ہو جاتی ہے. تو نماز کے ان چیزوں میں سے ایک ہے تکبیر تحریمہ, یہ فرض ہے, پہلا فرض بھی ہے اور یہ چھٹی شرط بھی ہے. تو شرط کے ہے یہ کہ آدمی تکبیر تحریمہ کہے, اس کی جگہ کچھ بھی اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور کہے گا, تب کوئی اور بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر ہاتھ باندھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ یہ واجب, یہ شرط ہے, نماز کے شرائط میں سے ہے. تو 6 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے. تو تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا, یہ بھی سنت ہے. یہاں تک بھی بعض احادیث میں آتا ہے, لیکن کسی حدیث میں اگر یہاں تک آیا ہے تو وہ یہاں تک جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ سنت خالی رہ جاتی ہے. تو بعض حدیثوں میں یہاں تک ہے, بعض حدیثوں میں یہاں تک بھی ہے, تو اس پر عمل ہو جائے گا. اگر یہاں تک اٹھائیں گے تو اس پر بھی عمل ہو گیا, اس پر بھی عمل ہوگا, یعنی دونوں چیزوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نماز کے یہ شرائط ہے اور نماز کے پھر فرائض ہے. تو نماز کے اندر سب سے پہلا فرض وہی تکبیر تحریمہ ہے, آخری شرط بھی تھی, پہلا فرض بھی ہے تکبیر تحریمہ. اور اس کے بعد پھر دوسرا جو فرض ہے نماز کے اندر وہ قیام ہے, جو ہم کھڑے رہتے ہیں. تو جو آدمی کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتا ہے, اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو قیام کیا ہے بولیے, فرض. تکبیر تحریمہ فرض, اور کھڑے رہ کر نماز پڑھنا فرض ہے. اس کے بعد نماز کے اندر قرات
فرض ہے، قرأت یعنی قرآن پڑھنا، تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، تنہا اگر نماز پڑھیں تو قرأت بھی فرض ہے، تو قرأت جب کرتے ہیں تو اپنے کانوں کو سنائی دے، اتنی کم آواز میں پڑھ رہے ہیں یا ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں، خالی منہ بند ہے، بس دماغ چل رہا ہے نماز قرآن پڑھ رہا ہوں، نماز نہیں ہوگی۔ قرأت کے اندر اپنے منہ سے اتنی آواز نکالے، اگر بہرے نہیں ہیں آپ تو آپ کے کانوں کو سنائی دے، اتنی آواز جیسے سنتیں اور نوافل پڑھ لیتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں ہمارے کانوں کو سنائی دینا چاہیے۔ تو جو نمازیں دونوں ہیں، جہری بھی ہے سری بھی ہے، جیسے جمعہ کی نماز ہے یہ جہری نماز ہے، فجر ہے جہری ہے، مغرب عشاء ہے یہ بھی بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز اپنے کانوں کو سنائی دے اتنی آواز رکھیے۔ آپ اگر بھائی نہیں پڑھے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، جتنی نمازیں آپ نے اب تک ایسی پڑھی جس کے اندر آپ کی آواز نکلی ہی نہیں، وہ نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، وہ تمام نمازیں گئی، آپ کی رائے گاہ ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو نماز کے اندر قیام فرض ہے، قیام کا مطلب کھڑے رہنا، کیا ہے یہ؟ فرض ہے۔ اس کے بعد قرأت فرض ہے، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا، جیسے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے، تو قرأت فرض ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع فرض ہے، ایک رکوع ہر رکعت کے اندر فرض ہے، اگر رکوع کرنا بھول گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر 2 سجدے فرض ہے، ایک سجدہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض 2 سجدے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ فرض ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے تو قاعدہ اولا واجب ہوتا ہے، قاعدہ آخرہ وہ لازم ہے، فرض ہے، تو اس کو اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ قاعدہ آخرہ کے بعد پھر اذن سے، اپنے حکم سے نماز سے باہر آنا، یعنی سلام پھیرنا اور اپنے منشا اور اپنے چاہتے ہوئے فرض ہے۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، بولیے پہلا فرض اللہ اکبر باندھتے نا، پہلا فرض نماز کا۔ دوسرا فرض قیام، بولیے دوسرا فرض قیام یعنی کھڑا رہنا، دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ تیسرا فرض قرأت، قرأت یعنی میں بیٹھتے ہیں نا آخری میں 2 رکعت والی میں 4 رکعت والی میں جب 4 میں بیٹھتے ہیں، وہ 4 رکعت والی میں جو 2 رکعت کے بعد بیٹھ جاتے ہیں وہ واجب ہے، لیکن 4 کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے۔ تو 2 رکعت والی نماز